اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے ننگا کر کے میرے اوپر تشدد کیا، اور اس نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے واپس ریمانڈ پہ بھیج دیا میں ذہنی طور پہ اب یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا جو چیف آف سٹاف تھا شہباز گل، اس کو انہوں نے اغوا کیا، 2 دن انہوں نے اس کو اوپر تشدد کیا۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن آیا، عدالت کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ اس نے مجھے وکیلوں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ انہوں نے میرے اوپر اتنا تشدد کیا اور صرف ایک چیز چاہ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دو، اور اس نے کہا کہ میں اور تشدد برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے ننگا کر کے میرے اوپر تشدد کیا، اور اس نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے واپس ریمانڈ پہ بھیج دیا میں ذہنی طور پہ اب یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اوپر میں نے کہا تھا، جب اس کو ریمانڈ پہ بھیجا گیا تو میں نے تو اس کے اوپر کہا کہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے، قانونی کارروائی۔ اس کے اوپر انہوں نے میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کیا۔ اب مجھے بتائیں کیا یہ دہشت گردی ہے؟ اب میں یہ صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھا جب میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ یہ ذرا دیکھیں کہ اس کا حال کیا تھا۔ یہ بالکل درست ہے، میرے ٹیسٹیز پہ اور میرے پینس پہ بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، وہ میں جنسی تشدد کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میرے ٹیسٹیز اور پینس کے اوپر الیکٹرک کرنٹ لگایا گیا، اور وہ تشدد کیا گیا تاکہ میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دوں کسی کے خلاف۔ آپ نے سنا شہباز کی؟ بس یہ میں آپ کو یہ ذرا غور سے اس لیے میں نے آپ کو یہ دکھایا، بس میں نے آپ کو اس لیے دکھایا کہ یہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، یہ کوئی قاتل نہیں تھا، یہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے امریکی یونیورسٹی کے اندر، اس سے یہ کیا گیا۔ اس کے اوپر میں نے ریاکٹ کیا تھا۔ میں جو میرے اوپر توہین عدالت کا کیس ہے اس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ سب جوڈس ہے، لیکن میں صرف یہ جو میرے اوپر دہشت گردی کا انہوں نے پرچہ کیا ہے، میں اس کے اوپر یہ بتانا چاہتا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ میں نے کہا کہ میں لیگل ایکشن لوں گا۔ اس وجہ سے میں نے جب اس کے یہ حال دیکھا، پیغام مجھے بھیج رہا ہے کہ کس طرح کا تشدد کیا، جنسی تشدد کیا، تو اس کے بعد میں کیا کہتا؟ میرا وہ چیف آف سٹاف تھا، کیا میں ریاکٹ نہ کرتا؟ آپ مجھے بتائیں میں ریاکٹ کرتا یا نہ کرتا؟ تو گجرانوالہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، میں آج اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا کیس لگا ہوا ہے، میں جب حکومت میں بھی تھا میں اب یہ کہتا ہوں کہ جو اتھر منیلا کا جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا، اس نے بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں، میں اس کی کئی دفعہ ان کی تعریف کی ہے، انہوں نے سٹینڈ دیے ایسے، اور میں کبھی جو بھی یہ فیصلہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ انہوں نے مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں دی، اگر بولنے دیتے تو میں شاید بتا ہی دیتا کہ
کس ماحول میں نے کیا، باہر وہ کیس بھی چلے گا. اب گجرانوالہ، اب ذرا میری بات اپنے غور سے سننی، کیونکہ میں اب آپ کو وہ ایکشن کے اوپر آ رہا ہوں کہ 4 مہینے سے 5 مہینے سے بلکہ میں پبلک میں ہوں. میں تقریباً زیادہ تر شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں جلسے کر بیٹھا ہوں، 2 جلسے کر بیٹھا ہوں. جس طرح گجرانوالہ میں دوسرا جلسہ ہے. میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی میں نے اپنی قوم میں اس طرح کا شعور نہیں دیکھا. کبھی میں نے اپنی قوم کو اس طرح ایشوز کی سمجھ اور بیداری نہیں دیکھی جو آج ہے میری قوم میں. تو دیکھیں گجرانوالہ، ہماری حکومت جب ہٹائی تو پاکستان کی 17 سال کے بعد ہماری جو ملک ترقی کر رہا تھا، جو ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں، 17 سال میں وہ سب سے بہترین پرفارمنس دیا ہمارے تیسرے اور چوتھے سال میں. ہم 5.6% پہ اوپر جا رہے تھے تیسرے سال، اور چوتھے سال 6% پہ اوپر جا رہے تھے. ہمارے ملک میں جو ہماری ایکسپورٹس تھی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس تھی، یعنی ڈالر، ہم جو چیزیں بیچ رہے، سب سے زیادہ ڈالر پاکستان میں آ رہا تھا ایکسپورٹ سے. اور دوسرا، جو بیرونی ملک پاکستانی تھے انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ان کا ڈالر آ رہا تھا، ریمیٹنسز آ رہی تھی، سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن تھی. ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں آمدنی ہماری تھی، ٹیکس کلیکشن تھی. ہماری 4 جو بڑی بڑی فصلیں تھی، ہمارے 2 سال میں ریکارڈ پیداوار تھی. اور یہ عمران خان نہیں کہہ رہا، یہ جو اس حکومت نے جو اکنامک سروے آف پاکستان، جو یہ حکومت معیشت کے اوپر جو ایک پیپر پبلش کرتی ہے، اس کے مطابق یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب سے یہ آئے ہیں پاکستانیوں، جب سے یہ آئے ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے بجلی اور پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آسمانوں پہ چڑھا دی. ہم جب اقتدار میں تھے، سن لیں مجھے پتا ہے ڈیزل، ہم نے کیا کیا ہمارے دور میں تیل، یہ ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ میں شعور ہے، آپ کو سمجھ آئے کہ ملک کے ایشوز کی آپ کو سمجھ آئے. ہم جب اقتدار میں تھے، عالمی مارکیٹ میں تیل $103 سے $115 پہ گیا. آج تیل عالمی مارکیٹ میں $90 کا، اس سے سستا ہے. ہم پٹرول $150 لیٹر پہ دے رہے تھے اور فضل الرحمان کو $145 لیٹر پہ دے رہے تھے. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ جب آپ پٹرول اور ڈیزل بڑھائیں گے سب کچھ بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ جب یہ چیزیں بڑھائیں تو میرے لوگوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں جب مہنگائی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے تحفظ دیا. ہم نے اور جگہ سے پیسے لیے، ہم نے وہ پیسے سے کم قیمت پہ تیل، پٹرول اور ڈیزل اور بجلی کم قیمت پہ لوگوں کو دی کہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. اس کے علاوہ ہمارے دور میں روپیہ 178 پہ تھا جب یہ نو کانفیڈنس موشن آئی، 178 پہ ڈالر تھا. جب سے یہ آئے ڈالر آج پہنچ گیا 230 پہ. اس کی وجہ سے مزید مہنگائی، آج پٹرول اور ڈیزل 240 تک پہنچ گیا. آج بجلی جو ہمارے دور میں 18 روپے یونٹ تھی،
آج وہ 36 روپے یونٹ کہتے ہیں، ٹیکسز ملا کے 55 روپے یونٹ پہ بجلی مل رہی ہے، 3 گنا زیادہ۔ سوال یہ ہے کہ کون سی قیامت آئی تھی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی؟ کیا ہوا تھا کہ اتنی چیزیں مہنگی کر دی؟ جب انہوں نے 3.5 سال ہمارے خلاف صرف ایک چیز پہ کی، مہنگائی، سارا وقت مہنگائی کا شور۔ اور میں آج وہ میڈیا ہاؤسز، وہ صحافی، وہ لفافے والے، میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آج آپ کو کیوں نہیں مہنگائی نظر آ رہی؟ آج کیوں نہیں آپ لوگوں کے پاس جا کے پوچھ رہے کہ جی بجلی کا بل آپ دے سکتے ہیں؟ یا آپ کیوں نہیں پوچھ رہے؟ آٹا ہمارے زمانے میں 50 روپے کلو تھا، آج تقریباً 100 روپے پہ پہنچ گیا کلو، دگنا ہو گیا آٹا۔ تو 4 مہینے میں کون سی اتنی بڑی قیامت آئی کہ قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی اور معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے؟ آئی ایم ایف آج یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں بھی بجلی کی قیمت مزید اور بڑھے گی۔ آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ معیشت سکڑتی جا رہی ہے، جو ہمارے زمانے میں بڑھ رہی تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے، سڑکوں پہ انتشار ہونے جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آئی ایم ایف کہہ رہی ہے، کیونکہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ انڈسٹریاں، جو انڈسٹری میں ہماری بڑھ رہی تھی تیزی سے، وہ نیچے جا رہی ہے۔ کسانوں کے لیے جو ٹیوبل میں بجلی کی قیمت، جو ڈیزل کی قیمت، کسانوں کے لیے جو کھادوں کی قیمت، ڈی اے پی کی قیمت، تو ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے ہم اس طرح کی پیداوار ہماری اب نیچے جائے گی۔ تو اس لیے میرا آج سوال ہے کہ جن لوگوں نے سازش کر کے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا، میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پاکستان کی فکر نہیں؟ کیا آپ کو خوف نہیں آ رہا کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے؟ اور کیا یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی بھی اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کو نکال سکتے ہیں اس دلدل سے؟ کیا کوئی آپ سامنے سمجھتے ہیں کہ وہ جو شہباز شریف اشتہاروں کے اندر بڑا کارنامے کرتا تھا، اربوں روپے کے اشتہار خرچ کر کے، کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے؟ یہ مزید اور ہم نیچے جا رہے ہیں۔ اور اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک پہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے، جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، تو معیشت اسی طرح نیچے جاتی رہے گی۔ معاشی استحکام آئے گا سیاسی استحکام سے۔ اور اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں۔ یہ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ گجرانوالہ جلسے میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا، میں اپنی قوم کو تیار کروں گا